बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सर्फ़ और इल्म नहव के हवाले से हम कुछ पढ़ रहे थे। तो आज का दर्स इल्म सर्फ़ के हवाले से बहुत अहम है कि चूँकि इल्म सर्फ़ की बुनियाद ही इस बात पर होती है कि हम सीगों की पहचान कर सकें, अल्फाज की पहचान कर सकें और एक सीगे से दूसरा सीगा बना सकें। तो उसमें बुनियादी तौर पर ये उसूल होता है कि हम उसमें हरूफ असली तलाश करते हैं। हरूफ असली क्या होते हैं? कोई भी लफ्ज़ जो अरबी ज़बान में बोला जाएगा तो उसकी बुनियाद 3 हर्फ होते हैं। उसकी बुनियाद कितने हर्फ होते हैं? 3। बाकी हरूफ उसके दरमियान में इजाफ़ा हो जाए, शुरू में इजाफ़ा हो जाए, किसी जगह पर भी उसका इजाफ़ा हो तो हम उनको हरूफ ज़ाइद कहते हैं। जो बुनियादी तौर पर हर्फ होते हैं वो ये 3 होते हैं, जिसको हम कहते हैं फ़ा, आइन और लाम। ये बन जाता है फ़ाआला। इसको क्या कहते हैं? फ़ाआला। तो इसके जो हरूफ असली हैं वो ये 3 ही होते हैं, फ़ा, आइन और लाम। जब हम तीनों को मिला के पढ़ते हैं तो ये बन जाता है फ़ाआला। अब इसकी मिसाल मैंने ये लिखी है नसारा। ये फ़ाआला और ये नसारा। अब नसारा में जो पहला हर्फ है ये नून है, दूसरा हर्फ है साद है और तीसरा हर्फ है रा है। अब यहाँ पर ये बात समझनी है कि फ़ाआला के अंदर 3 हर्फ असली थे, फ़ा, आइन और लाम। इसी तरह जब नसारा का लफ्ज़ हमने लिखा तो उसमें भी 3 ही हर्फ थे, तो वो तीनों हर्फ वो अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अब यहाँ पर हम नून को बोलते हैं फ़ा कलमा। नून को क्या बोलते हैं हम? फ़ा कलमा। और साद को बोलेंगे हम आइन कलमा और रा को बोलेंगे हम लाम कलमा। अब ये देखें कि ऊपर भी 3 हर्फ थे, नीचे भी 3 हर्फ, तो लिहाजा इसमें कोई हर्फ ज़ाइद नहीं था। तो लिहाजा नसारा के हरूफ असली भी नून, साद और रा ही होंगे। अब दूसरी जो मिसाल मैंने जिक्र की है हरूफ ज़ाइद की, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उसके शुरू में या दरमियान में कोई भी लफ्ज़ जब फ़ा, आइन, लाम कलमा से ज़ाइद आ जाता है तो उन हरूफ को हम हरूफ ज़ाइद कहते हैं। अब एक लफ्ज़ है इज्तनाबा। लफ्ज़ है इज्तनाबा। अब ये जो लफ्ज़ है इज्तनाबा, ये असल में इस वज़न पर आ गया इफ्ताआला। इस वज़न पर आ गया इफ्ताआला। अब ये देखिए कि जैसे हमने फ़ा, आइन, लाम ये हरूफ असली बनाए थे, तो यहाँ पर अलिफ ज़ाइद हो गया और ता भी ज़ाइद हो गया, बाकी बच गए फ़ा, आइन, लाम। तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें अलिफ था, हमजा था और ता था, ये हरूफ ज़ाइद थे, ये 2 हर्फ ज़ाइद थे। अब इस तरह आगे एक लफ्ज़ है इज्तनाबा। अब यहाँ पर हम बिल्कुल इसकी ही मिसाल लेंगे कि इसके शुरू में हमजा ज़ाइद था, तो इज्तनाबा के शुरू में भी अलिफ क्या हो जाएगा? हमजा क्या हो जाएगा? ज़ाइद हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरा लफ्ज़ ता था वो ज़ाइद था, तो यहाँ पर भी ता क्या होगा? ज़ाइद होगा। अब इसके हरूफ असली हो जाएंगे जीम, नून और बा। ये हर्फ असली क्यों निकाले जाते हैं? एक तो ये कि इसका माना तलाश करने में हमें आसानी होती है। अरबी में जो डिक्शनरी होती है उसमें ये 3 हरूफ ही लिखे होते हैं, जीम, नून, बा। अगर यानी इज्तनाबा का लफ्ज़ आपने तलाश करना है तो आप उसको इज्तनाबा में तलाश करते रहें, आपको कहीं लफ्ज़ पूरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा इज्तनाबा, कि आप उसको कैसे तलाश करेंगे। तो उसका तरीका ये होगा कि पहले आप उसके हर्फ असली निकालेंगे, जीम, नून और बा। जब जीम, नून और बा निकालेंगे फिर उसके इंडेक्स में आप जाएं, जीम, नून और बा होगा, उसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर फिर आगे तफसील के अंदर जाते जाते आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा होगा अलिफ, जीम, ता, नून, बा, इज्तनाबा के नाम से। तो वहाँ से आपको एक लफ्ज़ इसका मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर इसमें एक मिसाल और ले लेते हैं जिसको समझने के लिए हरूफ ज़ाइद को। एक लफ्ज़ है इस्तहसना।
جس کو ہم اردو میں استحسان بھی بولتے ہیں. اب یہ ایک لفظ آ گیا استحسن. اب ہم جب اس کو فعالہ کے ساتھ میچ کریں گے تو یہ بن جائے گا استفعل. یہ کیا بن گیا جی؟ استفعل. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے حروف اصلی فا عین اور لام ہے. تو اس میں فا عین لام جو ہے یہ آخری والے 3 حرف ہیں. آخری والے 3 حرف ہیں استفعل میں. اب یہ جو پہلے 3 حرف ہیں حمزہ، سا، سین اور تا، یہ 3 حرف زائد ہو گئے. اب یہاں پر ہم استحسنہ میں دیکھیں گے تو الف، سین اور تا، یہ تینوں حرف کیا ہو گئے؟ زائد. اب پیچھے بچ گئے ہا، سین اور نون. اب ہم جب استحسنہ، یہ ہا ہے، جب ہم استحسنہ کا لفظ ڈکشنری میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو ہم اس کو استحسنہ میں تلاش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈکشنری کے انڈیکس میں کہیں بھی استحسنہ کا ورڈ نہیں ہوگا. تو وہاں پر ہمیں ملے گا لفظ ہا، سین اور نون. تو اس میں جب ہم حسن، جب ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں لفظ نظر آ جائے گا استحسنہ. تو حروف اصلی اور حروف زائد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم اس کا معنی تلاش کرنے لگتے ہیں کسی بھی لفظ کا تو پہلے ہم اس کے حروف اصلی نکالتے ہیں کہ اس میں حروف اصلی کیا ہیں اور حروف زائد کیا ہیں. پھر ہم جب حروف اصلی ہمیں مل جاتے ہیں تو پھر ہم حروف اصلی سے اس کا معنی تلاش کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہمیں ٹرانسلیشن کرنے میں، اس کا لفظ تلاش کرنے میں، اس کا معنی تلاش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. استخرج. اب مثال کے طور پر جس طرح ایک ایگزامپل دی جی، استخرج. استخرج یہ بالکل استحسن، استفعل کی طرح ہی ہے. اب اس میں بھی جو حمزہ ہے یہ بھی زائد ہے، سین بھی زائد ہے اور تا بھی زائد ہے. اب یہ لفظ ہو گئے خراجہ. یہ لفظ کیا ہو گیا جی؟ خراجہ. اب خراجہ کا معنی ہم نکالیں گے تو وہاں سے ہمیں اس کا معنی معلوم ہو جائے گا کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کا حروف اصلی کا اور حروف زائد کا. اب ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف. علم النحو میں ہم نے آخر میں پڑھا تھا مسند اور مسند الیہ، اور مسند اور مسند الیہ اس سے پھر ہم نے آگے ترکیب کرنا سیکھی تھی. تو ترکیب میں نے آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتائی تھیں کہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ. جس جملے کا پہلا لفظ اسم ہو تو ہم اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے. جس جملے کا پہلا جو لفظ ہے وہ فعل ہو تو ہم اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. یہاں پر میں نے 3 مثالیں جملہ اسمیہ خبریہ کی لکھی ہیں اور 3 مثالیں جملہ فعلیہ خبریہ کی ہیں. اب پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آگے ہم اس کی پڑھیں گے کہ نشانیاں، علامات پڑھیں گے کہ ہم کس کو اسم کہیں گے اور کس کو فعل کہیں گے، وہ علامات پڑھیں گے. لیکن چونکہ یہ بالکل ابتدا میں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جس لفظ کے شروع میں الف اور لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. جس کے شروع میں الف اور لام آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اب یہاں پر لفظ ہے الطعام حاضر. اب طعام لفظ ہے، اس کے شروع میں الف لام آ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم. تو طعام کو ہم پڑھیں گے مبتدا کہ یہ ابتدا ہے. حاضر ایک علامت اسم کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آ جائے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے آخر پر تنوین آ جائے. کسی بھی لفظ کے اوپر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. تو الطعام مبتدا، حاضر خبر. طعام کا مطلب کھانا، حاضر کا مطلب موجود. تو الطعام حاضر یہ ہم نے خبر دی ہے کہ کھانا حاضر ہے، کھانا لگ چکا ہے. یعنی اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ الطعام حاضر کہ کھانا لگ چکا ہے، کھانا حاضر ہے، تو آپ تشریف لائیں اور کھانا کھائیں. اسی طرح الماء بارد. تو الماء یہ اسم ہے یا فعل ہے جی؟ اسم ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام ہے. جب لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو ہم اس کو اسم بولتے ہیں. الماء اس کا مطلب ہے پانی.
बारिदुन, ये बारिद लफ्ज, अलमा लफ्ज अलग है, अलमा लफ्ज अलग है, बारिदुन लफ्ज अलग है। अलमा मुस्नद इलैह है और बारिदुन ये मुस्नद है, और इसके ऊपर तनवीन है। तनवीन होने की वजह से हम इसको भी कहेंगे कि ये भी क्या है, इसम है। और बारिदुन का मतलब होता है ठंडा। अलमाउ बारिदुन, ये अब इससे हमें खबर दी जा रही है कि पानी ठंडा है। ये इसके मिसाल होगी। अब तीसरा है अल इंसानु हाकिमुन। अब इसकी तरकीब कैसे होगी? अल इंसानु मुब्तदा, हाकिमुन खबर। अल इंसान ये इस्म है, क्यों? इसलिए कि इसके शुरू में अलिफ लाम है। तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान। हाकिमुन, इसके ऊपर तनवीन है, जिसका मतलब ये है कि ये लफ्ज भी इसम है, ये दोनों इसम है। हाकिमुन का मतलब हाकिम। तो अल इंसान हाकिमुन, इंसान हाकिम है, इंसान हाकिम है। ये तीन मिसालें थी कि जो जुमला इस्मिया खबरिया था, कि जिसका पहला जुज इसम था और दूसरा भी इसम ही था। तो दूसरे जुज पर हम बात नहीं करते। जो नाम रखा जाता है जुमला का, वो पहले जुज की वजह से रखा जाता है। अगर पहला जुज इसम होगा तो जुमला इस्मिया, और अगर पहला जुज फेल होगा तो फेलिया होगा। अब यहां पर ये जो तीन मिसालें हैं ये फेल की हैं। ज़ाहबा, ज़ाहबा का मतलब होता है चला जाना, चले जाना। अब ये देखें, जो ज़ाहबा है ये भी फ़ाआला की तरह ही है। ये जो ज़ाहबा, ये ज़ाल है, ये फ़ा कलमा कहलाएगा, हा जो है वो आइन कलमा कहलाएगा, और बा जो है वो लाम कलमा कहलाएगा। तो ज़ाहबा, तो फेल की एक अलामत ये है कि तीन ज़बरें हों और वो तीनों मुत्तसिल हों, पे दर पे आ रही हो, जैसे ज़ाहबा, ये तीनों के ऊपर ज़बर है, तो ये फेल है। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर हमने जो कुरान मजीद में पढ़ा था ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु, अब वहां पर हमने पढ़ा था ख़तमा, उसका मतलब यह है मोहर लगा दी, वो फेल था। तो ज़ाहबा, इसका मतलब चला गया, ये फेल है। फेल होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे? जुमला फेलिया खबरिया। जो भी फेल होता है, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि वो खुद ब खुद वाक़ नहीं होता, बल्कि फेल का फाइल होता है, फेल को कोई करने वाला होता है। ज़ाहबा का मतलब चला गया, तो अब इसका फाइल हमें मालूम होना चाहिए। कौन चला गया? अमरुन, अमर चला गया, अमर चला गया। इसी तरह जालासा ज़ैदुन, जालासा, ये फेल है, इसलिए कि इस पे तीन ज़बरें हैं और तीनों पे दर पे हैं। और दूसरी बात यह कि जीम जो है ये फ़ा कलमा है, लाम जो है ये आइन कलमा है, और सीन जो है ये लाम कलमा है। तो जालासा का मतलब होता है बैठ गया। जलासा का मतलब क्या होता है? बैठ गया। चूंकि ये फेल है ना, हमने इसमें तर्जुमा फेल वाला करना है, इसमें बैठ जाना नहीं तर्जुमा करेंगे, बैठने वाला तर्जुमा नहीं करेंगे, इसलिए कि बैठ जाना ये मस्तर हो जाएगा, बैठने वाला ये इसम हो जाएगा। जलासा का मतलब बैठ गया, ये फेल वाला तर्जुमा होगा, ये फेल माजी वाला। जलासा बैठ गया, कौन बैठा? अब इसका फाइल कोई होना चाहिए, तो फाइल इसका ज़ैद था, तो ये इसको हम कहेंगे ये फेल है और ये फाइल। अब ये जुमला फेलिया खबरिया, ये भी जुमला फेलिया खबरिया, इसलिए कि इसका पहला जुज फेल था। इसी तरह नसारा बकरुन, नसारा ये इसम है या फेल है? फेल, इसलिए कि इसके ऊपर तीन ज़बरें हैं और पे दर पे हैं, जैसे नसारा, ज़हाबा, जलासा, फ़ाअला, ख़तामा, वो सारी मिसालें हमने पढ़ी। तो नसारा, इसमें नून क्या है? फ़ा कलमा, स्वाद क्या है जी? आइन कलमा, और रा क्या है? लाम कलमा। तो लिहाजा नसारा ये फेल है। नसारा क्या है? फेल। और इसमें कोई हर्फ भी ज़ायद हर्फ नहीं है, सारे हरूफ असली ही है। नसारा का मतलब होता है मदद की, मदद करने वाला नहीं होगा, इसलिए कि मदद करने वाला इसम हो जाएगा। मदद करना भी नहीं होगा, इसलिए कि मदद करना जो है ये मस्तर का माना हो जाएगा। तो नसारा का मतलब क्या होगा? मदद की। अब ये फेल हुआ, अब फेल बगैर फाइल के नहीं हो सकता। इसका फाइल कौन है? बकरुन। मदद किसने की? बकर ने। तो ये फेल हो जाएगा और ये इसका
فاعل اور یہ دونوں مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں ترجمہ قرآن کی طرف. تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہم پڑھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض کا مطلب یہ ہوتا ہے سارے نہیں، کچھ. تبعیض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ. وَمِنَ النَّاسِ، ناس لوگ، تو من کا مطلب ہوگا کچھ لوگ یا لوگوں میں سے. من کا مطلب سے ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ من کا معنی تبعیض ہوتا ہے، یعنی کچھ. تو وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، من جو، یقول کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. یہ من اور مین کا میننگ ڈفرینٹ ہوگا؟ جی بالکل. وَمِنَ النَّاسِ، یہ من ہے، من حرف ہے. من کیا ہے؟ حرف. اور اس کا مطلب ہے سے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ. اور من جو ہوتا ہے، من، یہ جیسے ہم نے الذین پڑھا تھا نا، الذین یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو. تو یہ جو من ہوتا ہے یہ الذین کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کا مفہوم اپنے ذہن میں وہ رکھیں جو الذین کا ہوتا ہے، یعنی جو. تو وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لفظ اللہ کا مطلب اللہ ہی، تو اللہ پر. واو کا مطلب اور. بالیوم الآخر، یوم کا مطلب دن، آخر کا مطلب آخرت. وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. واو کا مطلب اور. ما کا مطلب نہیں. یہ جو لفظ ما ہے یہ کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک ما کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ، للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے جو کچھ. اور اسی طرح ایک ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے وما ہم، نہیں ہے. ہم کا مطلب وہ، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا ابصارہم قلوبہم، تو ہم کا مطلب وہ. وما ہم، اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے. یعنی وہ کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور حقیقت میں حالت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نون ہو، اس سے پہلے یا ہو، اور یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ جمع کے لیے آتا ہے. بمؤمنین، آخر میں نون بھی ہے، یا اور اس یا سے پہلے زیر ہے، تو یہ جمع کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں سے منافقوں کے اوصاف، منافقوں کی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جو پہلی 4 آیات تھیں وہ اہل ایمان سے متعلق تھی کہ اہل ایمان کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں. اور اس کے بعد جو 2 آیتیں تھیں وہ کفار اور مشرکین سے متعلق تھیں، جو علی الاعلان کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پر اس سے آگے 13 آیتیں ہیں جو منافقین کے احوال پر ہیں. 4 آیتیں اہل ایمان سے متعلق، 2 آیتیں اہل کفر سے متعلق، اور اس کے بعد 13 آیات ہیں جو اہل نفاق سے متعلق ہیں، منافقوں سے متعلق ہیں. تو ان میں سے جو پہلی آیت تھی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ وہ لوگ آئیں گے منافق آپ کے پاس اور کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق اپنی اس بات میں جھوٹے ہیں کہ وہ گواہی دینے والے ہیں. یعنی ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ محض اپنی زبان سے
ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی دنیا کے کچھ فائدہ کے لیے، تو اس وجہ سے ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان میں اور اسلام میں فرق۔ ایمان کہتے ہیں دل کی کیفیت، ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسلام، اس کا تعلق آدمی کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھنا ظاہر ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کلمہ شہادت کی گواہی دینا، تو انسان کے یہ جو اسلام ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے بھلے یہ نمازیں پڑھتے رہیں، جو ہے تلاوت کرتے رہیں، گواہیاں دیتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ یخادعون اللہ، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ کو، واو کا مطلب اور، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے۔ وما یخدعون، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے جی، ہم وہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے جی کو۔ انفسہم کا مطلب، انفس یہ نفس کی جمع ہے، اس کا مطلب جی، یعنی وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، تو گویا کہ اس میں تاکید ہو گئی، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ کہ وہ محض صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، وہ فہم نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دھوکے کا نتیجہ کس پر لوٹنا ہے؟ انہی پر لوٹنا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کے اوپر، ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تو ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ ہی وہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے رسول اللہ کو بتلا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بتلا دیا، تو اہل ایمان بھی ان سے بچ رہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر کے اوصاف بیان کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے حضرت عمر کے اوصاف بیان کیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے حضرت علی کے اوصاف بھی بیان کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ایکسنٹ سے، اس کے بات کے انداز سے سمجھ گئے کہ یہ غلط کر رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ ویحک یبن ابی، کہ اے عبداللہ بن ابی تو ہلاک ہو جائے، اتق اللہ ولا تنافق، تو اللہ سے ڈر اور منافقت نہ کر۔ صاف الفاظ روایات میں آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہے، تو گویا کہ اس کے طریقہ کار سے، اس کے بولنے سے تو اہل ایمان سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے اور یہ نفاق کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔